گفتگو یہاں سے ہے، ساتھ جو متن ہے باب موانع و صرف الاسم تسعۃ یجمعها وزن مرکب عجمۃ تعریفها عدل و وصف الجمع زد تأنیثا۔ عنوان بحث کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسباب منع صرف، اور مصنف نے یہاں پہ اسباب منع صرف کے لیے ایک شعر جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ 9 اسباب منع صرف موجود ہیں۔ وزن المرکب عجمۃ تعریفها عدل و وصف الجمع ذی التأنیث، ایک شعر ہے۔ اس کی جو ہے وہ ہم شرح کی طرف آ جاتے ہیں تو وہاں سے یہ چیز ساری کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ شرح میں آ جائیں تو وہاں پہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ الاصل فی الاسم المعرب بالحرکات الصرف، کہ وہ اسم کے جو معرب ہوتا ہے حرکات کے ذریعے سے۔ ہمارے پاس جو ہیں وہ اسم جو معرب ہیں وہ 2 طرح کے تھے، ایک کے اوپر جو ہے وہ علامات اصلی ہوتی ہیں، ایک کے اوپر علامات کیا ہوتی ہیں، فرعی ہوتی ہیں۔ علامات اصلی میں کیا آتی تھیں، حرکات آتی تھیں ہمارے پاس۔ تو یہ یعنی ابھی جو بحث شروع ہو رہی ہے منع صرف کی یا جو ہے وہ صرف کی، یہ اس اسم معرب کے ساتھ خاص ہے کہ جس کی علامات اعراب جو ہیں وہ حرکات کے ساتھ آتی ہیں، اور جو تثنیہ جمع وغیرہ ہیں کہ جن کی علامات اعراب الف کے ساتھ یا واو کے ساتھ یا دیگر حروف کے ساتھ ہیں، تو وہاں پہ یہ بحث نہیں آئے گی۔ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسم جو معرب ہوتا ہے حرکات کے ذریعے سے، اس کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک قسم کو اسم منصرف کہتے ہیں اور دوسری قسم کو اسم غیر منصرف کہتے ہیں۔ تو اس میں اصل کیا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ الاصل فی الاسم المعرب بالحرکات الصرف، یعنی وہ اسم کے جو حرکات کے ذریعے سے معرب ہوتا ہے اس میں اصل کیا ہے، صرف ہونا ہے۔ یہاں پہ اصل صرف ہونا ہے تو یہ صرف کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ہے یہاں پہ۔ تو صرف کے متعلق ہمارے پاس 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک وہی جو علم صرف والی اصطلاح ہے کہ ایک صیغے کو مختلف صیغوں میں تبدیل کرنا تاکہ اس سے مختلف معنی حاصل ہو سکیں، ٹھیک ہے، جو صرف کی تعریف ہے، تصریف کی تعریف ہے، ایک اسے صرف کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ فعل کی بھی صرف ہوتی ہے، اسم کی بھی ہوتی ہے، مصدر سے جو ہے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو صرف کی ہے وہ والی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی، بلکہ اسم صرف، جب آپ کہتے ہیں نا کہ اسم کے اندر صرف ہوتی ہے، جب یہ تعبیر نحو اور صرف میں استعمال ہوتی ہے کہ اسم کی صرف، تو وہاں صرف سے مراد کیا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ یہ جو عبارت ہے کہ الاصل فی الاسم المعرب بالحرکات الصرف، یہاں پہ صرف سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ اسم میں اصل کیا ہے، صرف ہونا ہے۔ تو آپ اس کی تعریف کیا کریں گے جو کہ کتابوں میں بیان کی گئی، یعنی اصطلاحات کی کتابوں میں جائیں گے تو صرف الاسم آپ اصطلاح نکالیں گے کہ صرف الاسم سے کیا مراد ہے۔ تو تعریف یوں کی جاتی ہے کہ صرف الاسم هو قبولہ الجر بالکسرۃ والتنوین، ٹھیک ہے۔ صرف الاسم کی تعریف کیا ہے کہ کوئی اسم اگر جر کو کسرہ کے ساتھ قبول کرے اور تنوین کو قبول کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اسم صرف ہے، اور اگر اسم ایسا ہو کہ جو جر کو کسرہ کے ساتھ قبول نہ کرے بلکہ کیا ہے، جر کو فتح کے ساتھ قبول کرے، یا اسم ایسا ہو کہ جو اعراب میں تنوین کو قبول نہ کرے، بغیر تنوین کے حرکت کو قبول کرے، تو پھر اس اسم کو کیا کہا جائے گا کہ اس کے اندر صرف موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اصل کیوں یہ بنی؟ اصل یہ بنی کہ کوئی چیز ممنوع نہیں ہونی چاہیے۔ جب جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے تو اصل یہ ہے کہ اس کے اوپر کسرہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جر کسرہ کے ساتھ نہیں آ رہی، فتح کے ساتھ آ رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو تنوین یہاں پہ نہیں آ رہی، تو پھر کیا ہو جائے گی، اصل حالت نہیں رہے گی، وہ اصل حالت سے ہٹ کے دیگر جو اس کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں اور جو موانع آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہے، یہ حالات پیش ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ اسم جو معرب ہوتا ہے حرکات کے ذریعے سے، اس میں اصل صرف ہونا ہے۔ صرف ہونا ہے کیا مطلب، یعنی اس کی جر کسرہ کے ساتھ آتی ہے اور تنوین بھی آتا ہے۔
تنوین بھی آتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ، اور اسم اس اصل سے خارج ہوتا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ تنوین بھی آنی چاہیے اور جار کا کسر کے ساتھ آنی چاہیے۔ اسم اس اصل سے خارج ہو جاتا ہے اذا وجد فیہ علتان من علل تسع، کہ جب اس کے اندر دو علتیں پائی جائیں علل تسع میں سے، یعنی 9 علتوں میں سے 2 علتیں پائی جائیں۔ اسے اسباب بھی کہتے ہیں کہ 9 اسباب یہاں پہ گنوائیں گے، ان 9 اسباب میں سے اگر 2 سبب کسی اسم کے اندر موجود ہوں گے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس اسم میں صرف نہیں ہوگی، اس اسم میں صرف نہیں ہوگی، یہ اصطلاح استعمال ہوگی۔ پھر صرف کی بجائے کیا ہوگا، یعنی تنوین اس کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جر کی بجائے، جر میں جو ہے وہ کسرہ کی بجائے کیا آ جائے گا، فتح آ جائے گا۔ 9 علتوں میں سے 2 ہونی چاہیے، اور واحدتون، یا 9 علتوں میں سے 1 ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک بھی ایسے ہو کہ تقوم مقامہما، جو 2 کے کیا ہوتی ہے، قائم مقام ہوتی ہے۔ وقد جمع العلل التسع فی بیت واحد، اچھا من آ گیا، اچھا قد جمع العلل التسع فی بیت واحد من قال، من جو ہے جمع کا فعل بن جائے گا، اور 9 علتوں کو ایک ہی بیت میں، ایک ہی شعر میں جمع کر دیا، من قال، جس نے جو ہے وہ یہ شعر کہا۔ اچھا یہ شعر اس نے کیسے کہا جی، اجمع وزن، اجمع یعنی جمع لے کر، وزن وزن لے کر، عادلا انس بمعرفت، اجمع وزن عادلا انس بمعرفت، رکب وزد عجمت فالوصف قد کملا، یہ شعر ہو گیا۔ اب یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ 9 جو ہے وہ علامات اور 9 جو اسباب اور 9 جو علتیں ہیں اسباب منصرف، وہ اسی شعر کے اندر کیا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے اجماع آیا، یعنی اس کا جمع لے کر آنا، جمع منتل کا جو دوسرا ذن ہے، یعنی جو وزن کا فعل ہونا، یہ آگے جا کے بیان کریں گے تفصیل سے، ابھی یعنی مصنف اسی شعر کی کیا کریں گے، تفصیل کیا بیان کریں گے۔ تو ابن ہشام شرح میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْبَيْتُ أَحْسَنُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي أُثَبِّتُهُ فِي الْمُقَدَّمَةِ، کہ یہ جو بیت ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے، یعنی ابھی جو لکھا ہے، یہ اس بیت سے زیادہ بہتر ہے کہ جس کو میں نے مقدمہ میں یعنی متن میں نے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، متن والے بیت کے اندر کیا تھا جی، اور اس میں کیا تھا، فرق واضح ہے آپ کے لیے۔ متن والے شعر کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا تھا، وزن المرکب عجمت تعریف ہوا، وہ شعر شروع ہو رہا تھا وزن المرکب سے، ٹھیک ہے، اور یہ جو شرح والا ہے یہ کس سے شروع ہو رہا ہے، جمع سے شروع ہو رہا ہے، وزن جو ہے وہ اس میں دوسرے نمبر پہ ہے، اور اس شعر میں جو متن میں شعر ہے اس میں کیا کہا انہوں نے، وزن کو مرکب کی طرف اضافہ کیا ہے، وزن المرکب ہے، تو اس سے یہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی مرکب کا وزن، اور وزن سے مراد جو ہے فعل کا وزن نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں جو شاعر ہے وہ 2 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہے، وزن کو الگ کرنا چاہتا ہے، اور جو ترکیب ہے، جو ترکیب مزجی ہے اسباب معنی صرف میں سے، اس کو الگ بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وجہ حسن کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مصنف کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو شعر میں نے متن میں ثابت کیا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے، اور جو میں نے شرح میں لکھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ جو متن کے اندر شعر ہے اس میں وزن کو مضاف کیا گیا مرکب کی طرف، تو اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ مرکب کا وزن کیا ہے، مقصود ہے، جبکہ مرکب کا وزن وہاں پہ مقصود نہیں ہے بلکہ فعل کا وزن مقصود ہے، لہٰذا جو دوسرا شعر ہے یہ زیادہ کیا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ وَهُوَ لِابْنِ النُّحَاسِ، یہ جو دوسرا شعر ہے یہ ابن النحاس کے لیے ہے۔ وَقَدْ مَثَّلْتُهَا فِي الْمُقَدِّمَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ، اور میں نے اسی شعر کو جو ہے وہ تمثیل کر دی، یعنی اسی کا ہم مثل جو ہے وہ شعر لے کر آیا مقدمہ، مثل تو یعنی کسی چیز کا ہم مثل لے کر آنا، یعنی ابھی جو شرح قطر جب مصنف نے لکھی تو اس میں شرح میں شعر ابن نحاس کا لے کر ہے، لیکن اسی کا ہم مثل شعر لے کر آئے، کہاں پہ لے کر آئے، مقدمہ میں لے کر آئے۔ وقد مثلتها فی المقدمۃ علی الترتیب وانا اشرح علی هذا الترتیب، اور میں نے اس شعر کو جو ہے وہ مقدمہ میں لکھا، اس شعر کی میں تمثیل لے کر آیا، مثال لے کر آیا مقدمہ میں، اور جو مقدمہ میں اس شعر کی تمثیل لے کر آیا وہ علی الترتیب ہے، وہ ترتیب کے مطابق ہے۔ ترتیب سے کیا مراد ہے، یعنی سب سے پہلے جب مصنف شروع کریں گے
علل تس کو بیان کرنا، 9 علتوں کو بیان کرنا، تو سب سے پہلے کس کو بیان کریں گے؟ وزن الفعل کو بیان کریں گے، وزن الفعل کو بیان کریں گے۔ تو ترتیب میں پہلے نمبر پہ مصنف کس کو رکھ رہے ہیں؟ علت اولیٰ میں وزن الفعل کو رکھ رہے ہیں، جبکہ جو شرح میں جو شعر ابھی نقل کیا ہے ابن نحاس کا، اس میں پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شعر ادھر مقدمہ میں اس کا ہم مثل نقل کیا تھا، اس میں سب سے پہلے کیا تھا؟ وزن تھا، وہاں پہ تعبیر کیا تھی؟ وزن المرکب تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی تھوڑی سی کھچڑی پاکی ہے اس میں۔ کھچڑی پہ کیا پاکی کہ مصنف جو ترتیب بنانا چاہتے ہیں تشریح کی، وہ اس شعر کے مطابق بنانا چاہتے ہیں جو انہوں نے مقدمہ میں یعنی متن میں لکھا ہے، اور جس شعر کو وہ خوبصورت اور اچھا کہتے ہیں وہ اس شعر کو کہتے ہیں کہ جو شرح میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھا ہونا معنی کے اعتبار سے ہے، وگرنہ جو ترتیب کے اعتبار سے جو جس کو وہ بہتر سمجھ رہے ہیں وہ وہی شعر ہے کہ جو متن کے اندر کیا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مصنف اپنے آپ کو ہر حوالے سے کیا بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب یہ سوال ہوگا کہ بھئی اچھا شعر تھا تو متن میں اچھا لکھ دیتے، تو کہا نہیں وہ ترتیب اس کی بہترین تھی تو میں نے ترتیب کو اس کا لے لیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ترتیب کے اعتبار سے اچھا تھا تو پھر شرح میں وہی شعر باقی رکھتے، کہتے نہیں اس میں تھوڑی سی مشکل تھی، وزن المرکب کہنے سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی مرکب کا وزن مراد ہے، تو لہٰذا میں نے جو ہے وہ اس شعر میں اچھا شعر بھی آپ کو کیا بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہاں انا اشرح علی ھذا ترتیب، اور یہاں پہ میں اس شعر کی تشریح کروں گا علی ھذا ترتیب، اسی ترتیب کے مطابق جو کہاں پہ ہے؟ متن میں ہے۔ لہذا ابن نحاس کے شعر کو ابھی میں نے چھوڑ دیا، وہ فقط آپ کو بتایا کہ یہ اچھا شعر ہے۔ العلت الاولیٰ، پہلی جو علت ہے وزن الفعل، فعل کا وزن ہے۔ اس علت کو کیا کہتے ہیں؟ علت لفظی کہتے ہیں، یہ کہ یہ اسم کو لفظی طور پہ کس کی مشابہ کر دیتی ہے؟ فعل کی مشابہ کر دیتی ہے، اور چونکہ فعل کے اوپر جر نہیں آتی، فعل کے اوپر تنوین نہیں آتی، تو لہٰذا اس اسم کے اوپر بھی کیا تنوین نہیں آئے گی۔ حقیقت ہو، وزن الفعل کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ ان یکون الاسم علی وزن خاص بالفعل، کہ اسم اس وزن کے اوپر ہو کہ جو وزن کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے؟ فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ او یکون فی اولہ زیادۃ، یا وہ اسم ایسا ہو کہ اس کے شروع میں وہی اضافہ ہو، وہی زیادتی ہو کہ زیادت الفعل، جیسا کہ فعل کے شروع میں کسی چیز کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی مثالیں بیان کریں گے تو چیز کیا واضح ہو جائے گی۔ وَهُوَ مُسَاوٍ لَهُ فِي وَزْنِهِ، اور وہ جو اسم ہے اس فعل کے مساوی ہو اسی فعل کے وزن میں، یعنی فعل کے وزن میں بھی مساوی ہے، اور جو چیز فعل کے شروع میں زیادہ کی گئی تھی وہی کیا اس کے شروع میں بھی زیادہ کی گئی ہے۔ فَالْأَوَّلُ، اول کیا مثال کہ جو اوزان خاص ہیں فعل کے ساتھ، وہ اوزان کہاں پہ استعمال ہونے لگ جائیں؟ اسم میں استعمال ہونے لگ جائیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ فرضی مثال ہے کہ ان تسمى رجلا قتل بالتشدید، کہ ایک رجل کا جو ہے وہ نام رکھا جائے قتل، ٹھیک ہے، قاتل نہیں، قاتل تو اسم کا فعل بھی، اسم کا وزن بھی چلتا ہے، قاتل فاعل، ٹھیک ہے، یہ اسم کے اوزان میں بھی چلتا ہے، لیکن جو قتل ہے یعنی تا کی تشدید کے ساتھ، یہ اوزان آپ کو اسماء میں کیا نہیں ملیں گے، اسم ثلاثی کے جو اوزان آپ پڑھتے ہیں ان میں قتل کیا آپ کو نہیں ملے گا، تو لہٰذا یہ وزن جو ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ قتل تو فعل ہے، اسم کیسے ہو گیا؟ سنو کہ اسم، اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ کسی بندے کا نام ہی کیا رکھتے ہیں؟ قتل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں بنے گا، اس میں مرتجل اسے کہتے ہیں نا، کوئی مناسبت وغیرہ اس میں دیکھی ہی نہیں جاتی۔ او ضربہ، یا دوسرا جو فعل مجہول کا وزن ہے ضربہ، یعنی یہی جب آپ اسم ثلاثی کے صرف میں بحث کرتے ہیں کہ فعل کا وزن کیوں نہیں لایا گیا، ٹھیک ہے، فعل کا وزن کیوں نہیں لے کر آتے، تو وہاں پہ یہی علت کیا بتائی جاتی ہے نا، کیونکہ یہ وزن جو ہے وہ خاص تھا فعل کے ساتھ۔ ایک یہ وزن وجہ بیان کی جاتی ہے، ایک وجہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ ضمہ سے کسرہ کی طرف جانا کیا ثقیل ہے، ٹھیک ہے، وہ ثقیل یہاں پہ چل جاتا ہے فعل میں، تو اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس فعل کو وہ فعل کے، اس وزن کو وہ فعل کے ساتھ کیا خاص کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس وزن کو وہ فعل کے ساتھ خاص کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا جب اسم کے وہ آپ کو اسم ثلاثی کے 10 اوزان گنوائیں گے تو اس میں فعل کا وزن آپ کو نہیں گنوائیں گے، ٹھیک ہے، جب سوال کریں گے فعل کا کیوں نہیں گنوائیں گے تو اس کی علت کیا بیان کر دیں گے؟ جی ضمہ سے کسرہ کی طرف جانا ثقیل ہے، اور اصل اس کی حقیقی وجہ کیا ہوگی کہ کیونکہ یہ جو وزن ہے اس کی بڑی جو ہے پروٹوکول ہے اور اسے خاص کیا گیا ہے فعل کے ساتھ، یعنی یہ اسم میں یہ والا وزن یوز نہیں ہوتا۔
اچھا، جب فعل کے ساتھ خاص کیا گیا تو اب اسم میں کیسے یوز ہوگا؟ کہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو پورا فعل ہے یہ بطور اسم کے کیا کسی کا نام رکھ دیا جائے. او نحوہ یا ضرب کی طرح کے جتنے بھی اوزان ہیں. کون سے اوزان؟ من ابنیت ما لم یسمى فاعلہ، وہ اوزان وہ بنائیں کہ جہاں پہ فاعل کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی مجہول. یعنی مجہول کی بناؤں کے، مجہول کی ابنیہ کے جتنے بھی اوزان ہیں وہ اوزان خاص ہوتے ہیں فعل کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ مصنف نے دو مثالیں دی فعل کے اوزان کے خاص ہونے کی. ایک وہ قتلہ کی یعنی فعل جس میں عین مشدد ہے، اور دوسری مثال کیا ہے؟ مجہول کے اوزان کی دی کہ مجہول کے اوزان جو ہیں وہ فعل اسم میں کیا ہے؟ اسم میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اچھا، یہ کس کی میں ہوگی کہ وزن خاص بالفعل کی مثالیں ہوگی. دوسرے نمبر پہ کیا کہا تھا کہ اسم کے شروع میں اضافہ کر دیا جائے ایسی چیز کو جو فعل میں اضافہ کی جاتی ہے. اس کی مثال کیا لے کر آنا ہے؟ انطلقہ. انطلقہ ونحوہ من الافعال الماضیۃ المبدوءۃ بحمزۃ الوصل. انطلقہ اور اسی کی طرح کے جتنے بھی افعال ماضی ہیں. کون سے افعال ماضی؟ المبدوءۃ بحمزۃ الوصل، جو حمزہ وصل سے کیا ہوتے ہیں؟ شروع ہوتے ہیں. تو انطلقہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ الف جو ہے یہاں پہ یہ اس کے اندر کیا ہے؟ حرف زائد ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا کیا؟ اضافہ کیا گیا ہے. فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. اچھا یہ زیادہ کی بات نہیں ہے، ہاں یہ اسی کے خاص کی بات ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا، معذرت. یعنی یہاں پہ جو اوزان خاص ہیں نا فعل کے ساتھ، اس میں سے سب سے پہلے قتلہ بیان کیا فعلہ، دوسرے نمبر پہ مجہول کا بیان کیا، اور تیسرے نمبر پہ جس کے شروع میں حمزہ وصل کا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. یعنی جو فعل ماضی شروع کس سے ہوتا ہے؟ حمزہ وصل سے ہوتا ہے. یعنی اب انطلق کا فعل ماضی میں آپ یہ نہیں کہتے کہ جی جو فعل ماضی ہے وہ نون اور الف کے علاوہ طالق کا ہے اور الف اور نون دونوں کے آگے زائدہ آ گیا، ایسا نہیں ہے. انطلق کو پورے کے پورے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی کہتے ہیں. مضارع میں یہ بات کرتے ہیں، یعنی مضارع میں یضرب میں آپ جو شروع میں ہے نا یا، اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ حرف مضارع قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ حرف مضارع ہے فعل کے شروع میں جو لگے. فإن هذه الأوزان، تو یہ جو اوزان ہیں کلها، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. ان هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل کیوں ہونا چاہیے؟ فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. تو یہ جو تینوں اوزان ہیں سب کے سب یہ فعل کے ساتھ کیا خاص ہیں. ان زیدن قائمن ہوتا ہے نا، بول رہا ہوں. ٹھیک ہوگی. اچھا اب الثانی آ گیا. اب اس ثانی سے کیا مراد ہے؟ ہاں کہ فعل کے شروع میں کیا کسی حرف کا زیادہ کر دیا جائے. فعل ہمارے پاس اور ہو، اس کے شروع میں کیا زیادہ کر دیا جائے. شمرہ، شمرہ نام ہے کسی کا. نہیں قتلہ تو مسلم نے کیا ہے نا کہ آپ نام رکھیں، تو سید کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی شمرہ نام ہے ہمارے پاس، رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مصنف ابھی نام رکھوا رہے ہیں نا کہ آپ نام رکھو قتلہ. انہوں نے کیا ہے کہ ہم نام جو رکھا گیا اسی کو لے جاتے ہیں. ایسی نہیں، شمرہ نام ہے باقاعدہ، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. بہرحال ایسا اگر ہوتا تو مصنف لے کر آتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مصنف کو جو پہلی قسم ہے یعنی وہ اوزان جو فعل کے ساتھ خاص ہیں اس میں نام نہیں مل سکے، اگر نہ کوئی شعر الٹا سیدھا جو ہے نا وہ لے کر آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں پہ اسم اس جڑی بوٹی کا نام تھا، اس بندے کا نام تھا، شاعر کا نام تھا، جو بھی نام تھا کسی کا بھی، اس حتیٰ اس کی گائے کا نام تھا، فرض کریں بکری کا نام تھا، وہ لے کر آ جاتے ہیں ایسے کہ دیکھو جی یہ نام ہے اور کس وزن پہ اسم ہے اور وزن اس کا کیا ہے؟ فعل والا ہے. یعنی یہاں پہ مصنف کے اس بات کو نہ لانا یہ تھوڑا بات بیان کرتا ہے کہ شاید اس طرح کے انہیں نام نہیں مل سکے، تبھی وہ فرضی چیز کے اوپر چلے گئے. ایک اور کر سکتے ہیں اس میں، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل سے کہ اس کو اولا یہ اسم ہے لیکن بے حروف ہے، بے اوزان ہے، فعل کیا ہے، اس کو ہم شمار کر سکتے ہیں. نہیں یہ وزن فعل وزن یعنی یہ ناصر جو ہے نا، ناصر ہو گیا، کاتب ہو گیا، ٹھیک ہے، باقر ہو گیا، صادق ہو گیا، یہ فعل مضارع کے مشابہ سے قرار دیا جاتا ہے، اس کا ہم وزن نہیں قرار دیا جاتا.
اسے کہا جاتا ہے کہ فعل مضارع کے معنی میں اور لفظ کے کیا مشابہ ہے، حرکات و سکنات میں، تبھی جو ہے اس کو آپ کاتب و یکتب کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ ناصر جو ہے وہ یکتب کے وزن پہ ہے۔ ہم وزن ہونا اور بات ہے ہوتی ہے، اور اس کے مشابہ ہونا کیا اور بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناصر کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ فعل مضارع کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مضارع کا وزن کیا ہے، یکتب کا یفعل ہے، اور ناصر کا وزن کیا ہے، فاعل ہے۔ تو یکتب یفعل اور فاعل کے وزن میں فرق ہو گیا نا، وہ یفعل کا وزن ہے، یہ فاعل کا وزن ہے، وزن بالکل مختلف ہے۔ لیکن جب کسی کا نام اپنے شمرہ رکھا ہوا تو شمرہ کا وزن بھی فعلہ ہے، اور اسی شمرہ کو آپ فعل میں لے جائیں تو اس کا وزن بھی فعل ہے، وزن بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یزید جو کسی کا نام ہے، یزید کا وزن بھی کیا ہے، یفعل ہے، اور ادھر سے یزید جو فعل ہے اس کا وزن بھی یفعل ہے۔ یہ ہم وزن کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم وزن اور بات ہوتا ہے، اور حرکات و سکنات میں مشابہ ہو جانا اور بات ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری کی جو ہے وہ مصنف کے پاس مثالیں کیا بہت ساری موجود ہیں، ان میں سے احمد، یزید، یشکر، تغلب اور نرجس، یہ مثالیں جو ہے بیان کی ہیں۔ علمن یعنی سارے کے سارے کیا ہیں، یہ علم ہیں۔ اس میں جو احمد ہے یہ اصل میں کیا ہے، ہمارے پاس فعل کے اوپر حمزہ کا اضافہ کیا گیا نا، احمد ہو یعنی حامزہ سے فعل مضارع جب بناتے ہیں تو اس الف کا کیا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یزید میں بھی ایسے ہے، یشکر میں بھی ایسے ہے، تغلب، یہ ساری مثالیں ایک ہی جیسی ہو جائیں گی کہ فعل مضارع کی یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں، اور یہ جو فعل مضارع ہیں وہ علم کے طور پہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو وزن فعل کے ساتھ دوسری علت یہی رہتی ہے نا کہ علمن، کہ ایک تو فعل کا وزن ہو اور دوسرا کیا ہو، وہ علم بھی ہو۔ تو یہ دو علتیں جیسے اسم کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسے صرف سے ممنوع کر دیا جاتا ہے، یعنی پھر اس کے اوپر تنوین نہیں آتی اور جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ نہیں آتی۔ العلت ثانیہ الترکیب، دوسری جو علت ہے وہ ترکیب ہے، اور یہاں ترکیب سے مراد مصنف کی کیا ہوتی ہے، ترکیب مزجی ہے کہ جو وہ کے اوپر ختم نہ ہوتی ہو۔ ولیس المراد بہ ترکیب الاضافۃ، مصنف کہتے ہیں کہ اس ترکیب سے مراد ترکیب اضافہ نہیں ہے، جیسے مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے امر القیس کا آپ لفظ بولتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لأن الاضافۃ تقتضی الانجرار بالکسرہ، کیونکہ جو اضافہ ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ الانجرار بالکسرۃ، کہ اس کو جو ہے وہ اس کی جر دی جائے کس کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ۔ وہ ہمارے پاس جو ہیں کیا نام ہے، اسماء غیر منصرف ہیں، اسم غیر منصرف کو جب آپ مضاف کرتے ہیں تو جب یہ مضاف ہو جاتا ہے تو اگر اس کے اوپر کسرہ آ رہا ہو تو مضاف کے اوپر اگر کسرہ آ رہا ہو فرض کریں تو وہ کس کے ساتھ آتا ہے، مضاف کے اوپر جر آ رہی ہو تو اس کی جر کس کے ساتھ آئے گی، کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ یعنی یہ جا کے آگے تفصیل بیان کریں گے کہ غیر منصرف کے اوپر جب ہم کہتے ہیں کہ جر کسرہ کے ساتھ آتی ہے تو وہ کب آتی ہے، جب وہ مضاف نہ ہو رہا ہو۔ اگر مضاف ہوگا تو پھر تو اس کے اوپر کیا کسرہ آ جائے گا، پھر ایشو نہیں بنتا اس کے لیے، کیونکہ پھر اس کی وہ مشابہت ختم ہو جاتی ہے فعل کے ساتھ یا باقی چیزوں کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر آپ ترکیب کی بات کرتے ہیں، ترکیب سے مراد آپ کیا لیتے ہیں، ترکیب اضافی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں تو پھر غیر منصرف بھی کیا بن جاتا ہے، منصرف بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اضافہ ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ الانجرار بالکسرۃ، کہ اس کی جر لائی جائے کسرہ کے ساتھ۔ تو اضافہ خود کہہ رہی ہے کہ بھی میری مضاف خود کہہ رہا ہے کہ میری آپ جر کس کے ساتھ لے کر آئیں، کسرہ کے ساتھ لے کر آئیں، تو وہ پھر غیر منصرف ہی نہیں رہتا۔ تو لہٰذا اسباب منع صرف میں ترکیب اضافی شامل نہیں ہے، ترکیب سے کچھ اور مراد ہوگی۔ فلا تکون مقتضیۃ للجر بالفتحۃ، جب اضافہ یہ چاہتا ہے کہ میری جر کسرہ کے ساتھ ہو تو پس یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ میری جر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو، فتح کے ساتھ ہو۔ ولا ترکیب الاسناد، اور اسی طریقے سے اس ترکیب سے مراد ترکیب اسنادی بھی آپ نہیں لے سکتے۔ ترکیب اسنادی میں کیا ہوتا ہے کہ پورا جملہ جو ہے وہ کسی کا نام رکھتے ہیں، جیسے شاب کرناہا اور تابت شرن، یہ عربی زبان میں لوگوں کے نام ہیں، قدیم عربی زبان۔ تو اب شاب کرنا و تابت شرن میں تو اعراب کیا ہے، وہ اعراب محکی ہوتا ہے، یعنی وہاں تو ہاں اعراب بالحرکات وغیرہ ہوتی نہیں ہے۔ فإنه من باب المحکیہ، تو وہ تو باب محکی میں چلا جاتا ہے، تو اس کا اعراب جو محکی والا ہے وہی آپ باقی رکھیں گے، اور اس کو جو ہے وہ محلن آپ کہہ دیں کہ محلن یہ مرفوع واقعہ ہو رہا ہے، وگرنہ ظاہری طور پہ وہی اعراب محکی چلے گا اس کا۔ اچھا، ولا ترکیب المزجی، اور تیسرے نمبر پہ
اس سے مراد ترکیب مزجی بھی نہیں ہے، لیکن کون سی والی ترکیب مزجی؟ المختوم بوہ، کہ جو وہ کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے. جیسے سیب اور وہ اور عمر اور وہ، ان کو ملا کے بنایا گیا نا، مزج کیا گیا. کیوں وہ کیوں نہیں مراد؟ لأنہ من باب المبنی، کیونکہ وہ تو مبنی کے باب میں چلا جائے گا. اور وصرف وعدمہ، اور جو ہم صرف اور عدم صرف کی جو بات کر رہے ہیں، یعنی صرف یہ والی اصطلاح جو اسم میں استعمال ہوتی ہے، صرف اور عدم صرف کی جو بات کہی جاتی ہے وہ کہاں پہ کہی جاتی ہے؟ فی المعرب. یعنی جو ہماری بحث ہے وہ معرب میں ہے، مبنی تو نہیں ہے. کیونکہ غیر منصرف کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں، اور منصرف کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں. دونوں معرب ہیں. پھر پیچھے کیا بچا؟ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الترکیب المزجی الذی لم یختم بوجہ، بلکہ اس سے مراد وہ ترکیب مزجی ہے کہ جو وہ کے اوپر ختم نہ ہوتی ہو. جیسے بالبکہ، حضرموت اور مادی کرب، یہ تین جو ہیں وہ مثالیں دی ہیں. تو یہ کس میں جائیں گی؟ غیر منصرف میں جائیں گی، کیونکہ ترکیب مزجی بغیر وہ والی ہے. اچھا، تیسری جو علت ہے وہ عجمہ ہے. عجمہ کا کیا مطلب؟ کہ ان تکون الکلمۃ علی الاوضاع الاعجمیۃ، کہ کوئی کلمہ کس وضع کے اوپر ہو؟ اعجمی کیا وضع کے اوپر ہو، یعنی وہ اعجمی ہو، پھر عربی میں کیا اسے استعمال کرنا کیا شروع کیا گیا ہو، یعنی اس کے جو اصل روٹس ہے اور جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوں؟ اعجمی ہوں. جیسے اردو میں ہم بندوں کے نام رکھتے ہیں، تو اب وہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قبلہ اس لفظ کا معنی بیان کریں، کیا معنی ہے؟ تو ہم اسے بعض خط عربی ڈکشنری میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو عجیب و غریب سا ہمیں نام بھیجتے ہیں، بعض کا اس کا تعلق فارسی سے ہوتا ہے، بعض کا اس کا تعلق کیا ہے کسی اور زبان سے ہوتا ہے، بعض کا چائنا زبان سے فرق ہے اس کا تعلق ہوگا. ہم اس کو فارسی ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں، اردو میں دیکھ رہے ہیں. تو عربی میں بھی ایسے ہے، عربی میں بہت سارے بندوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ دیگر زبانوں کے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نام کی جو اصل بیس ہے وہ عربی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اس میں مصنف نے یہ جو مثالیں دی ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی مثالیں دی. اور پھر مصنف نے اپنی تحقیق نحوی طور پہ پیش کی اور کہا کہ وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ أَعْجَمِيَّةٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، کہ تمام کے تمام انبیاء کے جو نام ہیں وہ اعجمی ہیں، سوائے کس کے؟ چار کے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صالح و شعیب و ہود صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. تو یہاں سے اس بات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ جو عربی کے علاوہ ہیں، عرب کے علاوہ باقی سب جگہوں پہ کیا ہے؟ انبیاء آئے ہیں. یعنی 1,24,000 انبیاء کے جو نام ہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نا مصنف کا، کہ 1,24,000 انبیاء میں تو اکثر کے نام ہیں ہی نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، شاید 100 تک کی ایک لسٹ ہو، اس سے بھی شاید کم ہو. ان میں سے بھی جو مصنف کو سارے نام ملے ہیں سوائے 4 کو چھوڑ کے، وہ سارے کے سارے عربی کے تھے ہی نہیں. تو بس اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ باقی جو انبیاء ہیں وہ عرب میں نہیں ہے، وہ دیگر کیا ہے؟ علاقوں میں آئے ہیں، وہ عبرانی ہو، یونانی ہو، ہندی ہو، جو بھی ہیں اس میں. تو لہٰذا اس سے وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انبیاء فقط جو ہے وہ اسی علاقے میں آپ کے آئے ہیں، باقی علاقوں میں آئی نہیں. ہم کہ باقی علاقوں میں آئے ہیں، بس ان کی تاریخ کیا ہے آپ تک نہیں پہنچی، وگرنہ ان کے آپ ناموں سے آپ اندازے لگا لیں کہ وہ ان کے جو نام ہیں وہ عربی تھے ہی نہیں، وہ تو عجمی نام تھے. جب عجمی نام ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پھر عرب کے نہیں تھے، وہ کیا عجم میں کیا رہنے والے تھے. اچھا، وہ یشترط لاعتبار العجمۃ امران، کسی اسم کے عجمہ اور عاجمی ہونے کے لیے 2 چیزیں کیا شرط ہوتی ہیں. پہلی کیا ہوتی ہے کہ ان تکون الکلمۃ علما فی لغت العجم، کہ وہ جو آپ کلمہ لے کر آ رہے ہیں نا وہ علم ہو کہاں پہ؟ فی لغت العجم، خود جو عربی کے علاوہ جو دیگر لغت ہے نا ان کی لغت میں وہ علم کے طور پہ استعمال ہوتا ہو، یعنی وہ کسی بندے کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو. کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے مثالیں دی ہیں. فلو کانت عندہم اسم جنس، اگر وہ لفظ ایسا ہو کہ وہ لغت عجم میں ان کے ہاں جو ہے وہ اسم جنس ہو، کلی ایک نام ہو، جزئی نام ہو ہی نہیں. ثم جعلنا علما، ہم نے ان کا کلی نام اٹھایا اور اس کو ہم نے کیا قرار دیا؟ علم قرار دیا. تو واجب صرفها، تو پھر تو اس کی تصریف کیا ہو جائے گی؟ ضروری ہو جائے گی. اور اس کی مثال بھی مصنف فرضی دے رہے ہیں کہ وذالک بان تسمى رجلا بلجام او دیباج، کہ لجام اور دیباج جو ہیں یہ فرض کریں فارسی کے الفاظ ہیں میرے خیال میں. ٹھیک ہے، لجام اور دیباج، تو ان کے یہ کلی نام ہیں. یہ جو کلی نام ہے یہ آپ علم کے طور پہ کیا کسی بندے کے نام رکھتے ہیں.
تو اس سے یہ جو ہے غیر منصرف نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لجام اور دیباج دوسری لغت میں بھی علم کے طور پہ واضح نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلی شرط ہو جائے گی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ان تکون زائدۃ علی ثلاثۃ احرف، کہ یہ جو عجمی آپ علم لے کر آ رہے ہیں یہ 3 حروف سے زیادہ ہونا چاہیے۔ فَلِهَذَا انصرف نوح ولوط، اسی وجہ سے نوح اور لوط عجمی ہونے کے باوجود بھی کیا ہو جائیں گے؟ منصرف ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں الا آل لوط ہے، یعنی جر کس کے ساتھ آئی ہے؟ کسرہ کے ساتھ آئی ہے۔ اور ان ارسلنا نوحا، کیا تنوین بھی اس کے اوپر آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ وَمَنْ زَعَمَ مِنَ النَّحْوِيِّينَ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ يَجُوزُ فِيهِ الصَّرْفُ وَعَدَمُهُ فَلَيْسَ بِمُصِيبٍ، اور نحویوں میں سے جس نے بھی یہ بات سمجھی ہے کہ ان هَذَا النَّوْعَ، کہ یہ جو نوح اور لوط والی قسم ہے عجمی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اسباب منع صرف مکمل ہیں، ایک تو عجمی ہے، دوسرا کیا ہے وہ علم ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ عجمی ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو استثنائی میں ڈالا۔ استثنائی میں کیسے ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ یجوز فی صرف و عدم، کہ یہ ایسے عجمی نام ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف اور عدم صرف دونوں جائز ہیں۔ مثلا کہتے ہیں فلیس بمصیب، وہ جو ہیں وہ لوگ درست نہیں کہتے۔ درست کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ عجمی ہونا مطلقاً یہ اسباب منع صرف میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ عجمی ہونے کی 2 شرطیں ہیں، اور دوسری شرط اس میں سے کیا ہے کہ وہ 3 حروف سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی اسباب منع صرف اس میں پورے ہیں، لیکن پورے ہونے کے باوجود آپ کے لیے کیا دونوں کام جائز ہیں، تو یہ جملہ درست ہی نہیں ہے۔ وہ سیدھا سیدھا انہیں کیا کہنا چاہیے کہ اس کے اندر اسباب منع صرف پوری نہیں ہیں، جو عجمی ہے وہ عجمی کی شرائط اس کے اندر پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ ان کا اور ان کا نتیجہ، یعنی جو باقی نحوی ہیں اور جو مصنف ہے، نتیجہ میں دونوں ایک ہیں۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ باقی نحوی بھی نوح کے اندر کیا صرف اور عدم صرف دونوں جائز نہیں قرار دیتے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں نتیجے میں بلکہ فرق ہے، ٹھیک، واضح ہو گیا۔ یعنی مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ نوح اور لوط کے ساتھ جو سلوک ہے نا، ان جو اسماء کے ساتھ جو سلوک ہے وہ صرف والی رکھیں گے، آپ منع صرف کے اندر اس کو لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ لیکن جو باقی نحوی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر دونوں آپشن ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عبارت کیا ہے کہ یجوز فیہ الصرف و عدم، کہ صرف بھی جائز ہے اور عدم صرف بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف کیا کہیں گے؟ اعتراض کی کیا ہوگا کہ اس کے اندر فقط اور فقط ایک ہی آپشن ہے، وہ کیا ہے؟ صرف کا، عدم صرف کا آپشن ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ پھر یہ بیان کریں گے کہ عجمہ ہونے کی شرائط اس کے اندر پوری نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔